السلام علیکم، آداب۔ میں خضر یافعی، پیش ہے وائی نیوز 24 کی خاص رپورٹ۔ عادل آباد میونسپل کے وارڈوں میں عوامی مسائل عروج پر، ترقی کے دعوے بے نقاب۔ عادل آباد میونسپل حدود میں جہاں ترقی کے دعوے بار بار کیے جا رہے ہیں، وہیں زمینی سطح پر صورتحال بالکل مختلف نظر آتی ہے۔ عادل آباد کے عوام کے مطابق بیشتر وارڈوں میں بنیادی سہولتوں کا فقدان ہے۔ سڑکوں کی خستہ حالی، اسٹریٹ لائٹس کی بندش، صفائی کے ناقص انتظامات اور پینے کے پانی میں آلودگی نے عوام کی زندگی کو متاثر کر رکھا ہے۔ عادل آباد کے مختلف وارڈوں سے موصولہ اطلاعات کے مطابق وارڈ نمبر 10، 22، 28، 31، 32، 33، 36، 11 اور 44 میں سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں۔ کچھ سڑکیں حال ہی میں تعمیر کی گئی تھیں، لیکن چند مہینوں میں ہی ان کی سطح مٹی کے ساتھ غائب ہو گئی۔ وارڈ نمبر 32 اور 34 میں اسٹریٹ لائٹس بند ہیں، جس سے رات کے اوقات میں عوام کو اندھیروں میں سفر کرنا پڑتا ہے۔ مقامی عوام نے بتایا کہ ڈرینیج سسٹم کی درست پلاننگ نہ ہونے کی وجہ سے پانی نالیوں میں رک جاتا ہے، جبکہ مشن بھگیرتا کے تحت فراہم ہونے والا پانی نالیوں کے گندے پانی سے مکس ہو رہا ہے، جس سے بیماریوں کا خدشہ بڑھ گیا ہے۔ صفائی کا نظام بھی انتہائی ناقص ہے۔ نالیاں بند پڑی ہیں اور کچرے کے ڈھیر معمول کا منظر بن گئے ہیں۔ سیاسی رد عمل اور عوامی موقف۔ اس حوالے سے سابق کونسلرز، جو اب کچھ کانگریس میں شامل ہیں، نے الزام لگایا کہ سابق حکومت نے عادل آباد کو مکمل طور پر نظر انداز کیا ہے۔ دوسری طرف BRS قائدین کا کہنا ہے کہ ان کے دور میں ترقیاتی کام بڑے پیمانے پر انجام دیے گئے اور اگر عوام موقع دیں تو ادھورے کام مکمل کر دیے جائیں گے۔ تاہم عوام کا کہنا ہے کہ سابق رکن اسمبلی طویل عرصے تک اقتدار میں رہنے کے باوجود نہ عادل آباد میں منی حج ہاؤس تعمیر ہوا، نہ روزگار کے مواقع بڑھے اور نہ ہی تعلیم یافتہ نوجوانوں کے لیے کوئی واضح منصوبہ عمل میں لایا گیا۔ وارڈ سطح کے مسائل اور عوام کی آواز۔ عوامی شکایت کے مطابق وارڈ نمبر 29 میں مشن بھگیرتا کا پانی تاحال شروع نہیں ہوا۔ وارڈ 30 اور 31 میں کچی سڑکیں اور ٹوٹے کلورٹس موجود ہیں۔ وارڈ نمبر 29 میں آوارہ کتوں کی تعداد میں خطرناک اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے، جبکہ بھگت سنگھ نگر اور محلہ دھنگر گلی کے عوام نے اپنے علاقوں کو مکمل طور پر نظر انداز شدہ قرار دیا ہے۔ KRK کالونی میں بھی یہی مسائل ہے۔ اس کے علاوہ بعض سلم محلوں میں مسائل کا انبار پڑا ہوا ہے، جس سے عوام بخوبی واقف ہے۔ اسی طرح تالابوں کی ترقیاتی کام رکے ہوئے ہیں اور مسلم قبرستانوں کی ترقی کے منصوبے فائلوں میں دبے پڑے ہیں۔ شہریوں کا کہنا ہے اگر مختلف وارڈوں میں سڑک ہے تو صفائی نہیں ہے، اگر پانی ہے تو نالی نہیں ہے اور روشنی نہیں ہے۔ کئی شہریوں نے اس بار نئے ایماندار اور تعلیم یافتہ نمائندوں کو موقع دینے کا مطالبہ کیا ہے۔ کچھ عوام نے کہا کہ MIM کو موقع دیا جائے، جبکہ بعض نے حکمران جماعت کانگریس پر اعتماد ظاہر کیا ہے۔ دوسری جانب کچھ شہریوں نے BRS کو بھی ایک موقع دینے کی خواہش ظاہر کی ہے، جبکہ بھیم آرمی، آزاد سماج پارٹی اور دیگر چھوٹی اور نئی پارٹیاں بشمول بعض سوشل ورکرز اور NGOs کے نمائندے بھی میونسپل انتخابات میں لڑنے کی تیاری میں ہیں۔ سیاسی منظرنامہ اور انتخابی حکمت عملی۔ سیاسی مبصرین کا کہنا ہے کہ اگر ہر وارڈ سے 5 یا 6 امیدوار میونسپل انتخابات میں میدان میں اترتے ہیں تو ووٹوں کی تقسیم کے باعث زعفرانی پارٹی کو فائدہ پہنچ سکتا ہے۔ اسی لیے بلدی انتخابات میں متحدہ حکمت عملی اور منصوبہ بند انتخابی طریقہ اپنانا ضروری ہے۔ اقلیتی فنڈز پر سوالیہ نشان۔ BRS قائدین کے مطابق وزیر جوگو رامنا کے دور میں اقلیتوں کی ترقی کے لیے عادل آباد میں 17 کروڑ روپے منظور کیے گئے، جسے وہ ایک بڑی کامیابی قرار دیتے ہیں، لیکن عوام کا کہنا ہے کہ یہ رقم اقلیتی علاقوں کی حقیقی ترقی کے لیے ناکافی ہے۔ کچھ سابقہ عوامی نمائندوں نے الزام لگایا کہ سابق وزیر کی عدم دلچسپی اور متعلقہ افسران کی لاپرواہی نے ترقی کے عمل کو متاثر کیا ہے۔ آپ کو بتا دیں کہ عادل آباد کے عوامی مسائل کسی ایک وارڈ یا علاقے تک محدود نہیں ہیں۔ یہ مسئلہ پورے میونسپل نظام کا ہے، جہاں وعدے تو بے شمار کیے گئے
مگر عمل بہت کم نظر آتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ اب فیصلہ عوام کے ہاتھ میں ہے، کیا پرانے چہروں پر بھروسہ کیا جائے یا نئے ایماندار اور تعلیم یافتہ نمائندوں کو موقع دیا جائے۔ اس پر بھی عوام کی جانب سے الگ الگ رائے آئی ہے۔ بعض نے پرانے خدمت گزار چہروں کے ساتھ ساتھ نئے تعلیم یافتہ نوجوانوں کو موقع دینے کی خواہش ظاہر کی ہے۔ اب فیصلہ عوام کے ہاتھ میں ہے۔ ووٹ ایک مضبوط ہتھیار ہے۔ اب عوام کو چاہیے کہ وہ انتخابات میں اپنے اپنے علاقوں کے مسائل کو سامنے رکھتے ہوئے طاقتور، جیتنے والے، خدمت گزار، ایماندار نمائندوں کو منتخب کر کے اپنے علاقوں کے بنیادی مسائل کو حل کروا سکتے ہیں۔ خصوصی رپورٹ میں آج کے لیے بس اتنا ہی، پھر اور ایک خاص رپورٹ کے ساتھ جلد حاضری ہوگی۔ تب تک کے لیے دیں اجازت۔ اللہ حافظ، اور ہاں، اپنے قیمتی مشوروں سے ضرور نوازیں اور ہمارے چینل وائی نیوز 24 کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔ بیورو رپورٹ، وائی نیوز 24 عدل آباد۔